آج ہم دو اقسام سمجھیں گے، ایک منقطع جسے انقطاع بھی کہتے ہیں اور ایک معضل۔ اب یہ دو اقسام تقریباً ایک جیسی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے کہ منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان سے سند یا جس کے درمیان سند میں راوی چھوٹ گئے ہو، اور ایک ہو یا متعدد ہو، اور متعدد مسلسل نہ چھوٹے ہوں، تو متفرق جگہوں سے چھوٹے ہوں، تو اس حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے۔ اب یعنی سند جو ہے وہ ہم نے بتائی تھی کہ حدیث کے متن پر آ کر وہ سند ختم ہوتی ہے، اور متن سے وہ اگر پیچھے کی طرف جائے تو وہ سند ہوتی ہے، اور وہ سند جو حدیث بیان کرتا ہے وہاں سے شروع اور متن کا ختم، اس سند کے درمیان تسلسل کو اگر انقطاع لاحق ہو جائے، اگر راوی چل یا ایک منقطع ہو جائے، تو اس حدیث کو حدیث منقطع کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ درمیان سند سے ہوگا۔ اچھا، منقطع اور معضل میں فرق یہ ہے کہ ایک اور ایک سے زیادہ راویوں کا انقطاع حدیث کو منقطع کر دیتا ہے، اور معضل حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں صرف اور صرف دو راوی منقطع ہو، درمیان سند سے دو راوی منقطع ہو، تو پھر اس حدیث کو حدیث معضل کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو اقسام ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے جب آپ حدیث کا علم حاصل کریں اور ہمیں حدیث کا علم ملے سننے سے یا پڑھنے سے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں جو نقص ہے سند میں وہ کس حیثیت کا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں ہم حدیث ہرقل پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب ابو سفیان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام وہ سچی باتیں بتا رہے تھے، ان کو ختم کر دیا۔ تو ان سچی باتوں کے بعد جب ہرقل جو ہے وہ سہمت ہو گیا اس بات سے کہ یہ پیشن گوئی یا جتنی باتیں یہ کی جا رہی ہیں اور جو میں نے سوالات کیے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات تشفی کافی شافی وافی مل گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ اس نے اخذ یہ کیا کہ یہ جو شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بلا شبہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہ پیغمبر آخر الزمان ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا، اور اس بات پر وہ بالکل مطمئن تھا، اور وہ مسلمان بھی ہو سکتا تھا مگر اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ یہاں تک سلسلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مکتوب ملا اور اس نے پڑھا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو مکتوب ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا نام ہے نبی محمد بن عبداللہ ہے، ان کی جانب سے بادشاہ روم بنام ہرقل کو بھیجا گیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں خط میں لکھا ہے سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کی اتباع کرے۔ یہ بہت زبردست سلام ہے۔
سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے. اور اگر کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو یا معلوم ہو کہ یہ شخص عقائد کا کچا ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو اسے دین کی دعوت دینی ہو اور اس بات کی امید ہو کہ اگر اس کے سامنے اخلاقیات کے ساتھ پیش ہویا جائے یا اس کے سامنے اخلاقیات کو پیش کیا جائے تو یہ خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے بعد یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے غالب. تو سلام علی من اتبع الہدی بہترین ایک پیغام ہے، امن کا، سکون کا، شانتی کا. اس کے معنی ہے کہ سلام ہو اس پر کہ جس نے اتباع کی ہدایت کی، اور اگر کسی نے اتباع نہیں کی ہدایت کی تو اس پر سلام نہیں. اور اگر آپ کسی کے بارے میں مشکوک ہو، پھر جانے اس کا عقیدہ کیا ہے.